كريما تستجينا أشرفا سرورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسوئے ماں. یا شرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا. یا سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر دست منظر و نتواگیر. معزز سامعین و ناظرین، نبی اور نبی کے تمام آل پاک پر عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. معزز سامعین و ناظرین، سچے کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صلحاء کی جماعت ہے، اولیاء کی جماعت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر چلنا کامیابی ہے، جن کی سیرت کو اپنانا کامیابی ہے، جن سے محبت کرنا کامیابی ہے، جن کی صحبت اختیار کرنا کامیابی ہے. کیوں؟ ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب جو ان کا ذکر کرتا ہے، جو ان کی صحبت میں رہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کو اپنا رہبر مان لیتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، ان پر بھی ان کی توسل سے اللہ کی خاص رحمتوں، نعمتوں، انعاموں کرام کا نزول ہوتا ہے. انہی مقدس جماعت، انہی سچی جماعت میں سے آج میں نے جس ذات کو عنوان سخن بنایا ہے، اس ماہ مبارک ماہ رجب کی نسبت سے جن کا تاریخ وصال 9 رجب ہے، وہ کون ہے؟ وہ جن کا تاریخ وصال 9 رجب ہے. آج میں نے اس مرد کامل، صوفی کامل، رہبر کامل، مرشد کامل، درویش کامل کو عنوان سخن بنایا ہے، جن کو زمانہ امام اہل سنت، مقتدائے ملت، فقیہ اسلام، فقیہ اسلام، یادگار اعلی حضرت اشرفی میاں شمس العارفین، زبدۃ الذاکرین، سراج السالکین، سلطان المرشدین، حضور مخدوم المشائخ، تاج الفقہاء، اولاد غوث اعظم، فرزند مخدوم اشرف، دلبند احمد اشرف، نبیر اعلی حضرت اشرفی، حضرت العلام الحاج الشاہ المفتی السید محمد مختار اشرف اشرفی الجیلانی المعروف سرکال کلاں کو میں نے اپنا عنوان سخن بنایا ہے، جن کا مزار اقدس کچوچہ مقدسہ کی سرزمین پر ہے. کچوچہ مقدسہ ہندوستان کا ایک مشہور و معروف مردم خیز خطہ ہے. آفاق عالم میں اس سرزمین کی عظمت و رفعت، عروج و ارتقاء کا شہرہ ہے. اس سرزمین نے ملک و ملت کو بڑے انمول جواہر پارے اور نایاب ہیرے عطا فرمائے، جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے. افق عالم پر صدیوں سے اس مردم خیز خطہ میں یعنی علم و فضل، امانت و دیانت، ایثار و قربانی، جرأت و بہادری، علم و ادب، حلم و بردباری، جاہ و جلال، فضل و کمال، جود و نوال، شرف و بزرگی، حسب و نسب، تقوی و پرہیزگاری، علوم و فنون، اخلاق و کردار، فکر و تدبر، حکمت و احتیاط، صبر و رضا، عقل و دانائی، فہم و فراست، تصوف و روحانیت،
حب و وفاداری کرنے والے افراد و اشخاص جنم لیتے رہے ہیں۔ نیز یہ خطہ صدیوں سے علم و عرفان، شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت، کرامت و ولایت کا مرکز رہا ہے۔ انشاءاللہ تا قیام قیامت رہے گا۔ اس پاک متبرک و مطہر مقام یعنی کہ چوچہ مقدسہ میں بڑے بڑے عظیم المرتبت، عظیم البرکت اولیاء، علماء، صلحاء، اصفیاء، اتقیاء، فقہاء پیدا ہوئے، جن کی دینی، ملی، فکری، اعتقادی، سیاسی، سماجی خدمات سے عالم منور و تابناک ہوا، اور آج بھی ملت بیضا کو اپنے فیضان کرم سے مستفیض کر رہا ہے۔ ان عظیم المراتب شخصیات کے تاجدار کی چوچہ مقدسہ، تارک السلطنت، مخدوم اشرف غوث العالم سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سرکار مخدوم پاک سے نسبت رکھنے والا یہ عظیم الشان گھرانہ جو 700 سال سے ملک ہند میں اپنی اعزازی شان کا حامل ہے، اس خاندان کی شہرت بام عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس خانوادے کی نرالی شان ہے، کوئی اپنے وقت کا مظہر امام اعظم ہے تو کوئی پرتو غوث اعظم ہے، کوئی جنید عصر ہے تو کوئی غزالی دورہ ہے، کوئی فقیہ اسلام ہے تو کوئی مفسر اعظم ہے تو کوئی مفتی اعظم ہے تو کوئی ادیب اعظم ہے تو کوئی محدث اعظم ہے تو کوئی مدبر اعظم ہے تو کوئی محقق اعظم ہے تو کوئی مفکر اعظم ہے، کوئی شیخ اعظم ہے، کوئی سرکار کلاں ہے، کوئی غازی ملت ہے، کوئی غازی دورہ ہے، کوئی مجاہد ملت ہے، مجاہد دورہ ہے، کوئی داعی اعظم ہے، کوئی صوفی اعظم ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ خاندان ہے، اس خاندان عالیہ کے حصے میں وہ نعمت عظمیٰ ودیعت فرمائی ہے، ارباب علم و دانش میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کسی کو ان سطروں میں، ان الفاظ میں مبالغہ آرائی نظر آتی ہو، مگر حقیقت یہی ہے، کیونکہ کہیں علم و فضل ہے تو شرف سیادت نہیں، کہیں سیادت و تقوی و طہارت ہے، علم و حلم نہیں، کہیں علم و سیادت ہے تو تقوی و طہارت نہیں، تقوی و طہارت اور احتیاط نہیں، مگر اس خانوادے میں یہ تینوں خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس خانوادے کو جس زاویے سے دیکھیے تمام خاندانوں میں منفرد و ممتاز نظر آئے گا۔ میرے دوستو، جس ذات کی بات میں کر رہا ہوں، جن کو زمانہ سرکار کلاں کے نام سے جانتا ہے، وہ ذات حضور سید محمد مختار اشرف المعروف سرکار کلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو روایت کے مطابق چھٹی کے دن ہم شبیہ غوث اعظم سرکار سید علی حسین اعلی حضرت اشرفی میاں نے آپ کو قلم پکڑایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا تاج بھی پہنایا۔ اس عمل سے گھر والوں کو حیرت ہوئی تو حضور عالم ربانی، آپ کے والد بزرگوار سلطان المناظرین عالم ربانی سید شاہ احمد اشرف اشرفی الجیلانی نے فرمایا، ابا جان نے ان کو اپنا ولی عہد بنا لیا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو بزرگوں کے دستور کے مطابق اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے بڑے تزک و احتشام کے ساتھ رسم بسم اللہ خوانی کرائی اور اپنے حصول علم کا آغاز فرمایا، اور آپ نے حصول علم کا آغاز فرمایا کیونکہ آپ علمی روحانی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ پورا گھرانہ علم و عرفان کی ضیاء باریوں، ذوفشانیوں سے درخشاں و منور اور خوشبو سے معطر تھا، اور رب کریم نے بڑی فطانت و ذہانت سے نوازا تھا، اس لیے آپ علم کی منزلوں پر گامزن ہوتے چلے گئے۔ بچپن کا ایک اہم واقعہ میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں۔ حضور مخدوم المشائخ بچپن میں بات نہیں کر پاتے تھے، باتیں سنتے تھے، سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے جد امجد سرکار مخدوم اشرف علیہ رحمہ کے آستانے پر شام کے وقت حاضر تھے۔ مزار پن اروار کے سرحانے غروب کی طاری ہونے کے سبب جالی سے لگ کر آپ سو گئے۔ آستانہ بند کرتے وقت آپ کو کسی مجاور نے نہیں دیکھا، آستانہ عالیہ بند کر دیا،
باہر کی حالت یہ کہ پورا کی چوچے مقدسہ بسکھاری میں حضرت کی گمشدگی کا ہنگامہ تمام جگہ تلاش کیا، حتیٰ کہ نیت شریف میں بھی تلاش کیا، پر آپ کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ والد بزرگوار کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ کافی تلاش کے بعد بھی کوئی پتہ نہ چل سکا۔ جب صبح نمودار ہوئی، خادم نے آستانہ عالیہ کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آپ مزار کی جالی کے پاس ہیں، خبر محو استراحت ہیں۔ فوراً خادم نے آپ کو دوڑ کر اٹھایا، پوچھا بابو سردی تو نہیں لگی تھی؟ آپ نے فرمایا سردی کیوں لگتی، میں تو اپنے دادا جان کے پاس تھا۔ اللہ کی شان و قدرت، جب آپ اٹھے تو بولتے ہوئے اٹھے۔ جب والد بزرگوار کو معلوم ہوا فوراً حاضر ہوئے اور فوراً اپنی نور نظر کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور والد بزرگوار فوراً اپنے لخت جگر کو جب سینے سے لگایا تو کیا دیکھا، لخت جگر آج بڑے فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور کی طرح گفتگو کر رہا ہے۔ میرے دوستو، سرکار سید محمد اشرف جہانگیر مختار اشرف سرکار کلاں کو سرکار مخدوم پاک نے کیا عطا کیا؟ یہ تھی آپ کی جد روحانی کی کہ آپ پر شفقت و محبت کی اپنی بارگاہ میں بلا کر بچپن ہی میں انعام و کرام سے نواز کر چند ہی ساعات میں قوت گویائی بخش کر عالم کا مقتدا بنا دیا، پیشوا بنا دیا، اور اللہ جانے کی کیا کیا عطا کیا ہوگا سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ میرے دوستو، سرکار کلاں رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی تعلیم حضور سرکار کلاں نے جامعہ اشرفیہ کی چوچے مقدسہ میں حضرت مولانا عماد الدین سنبھلی سے اور مفتی عبد الرشید اشرفی نعیمی سے حاصل کی۔ اپنی ذہانت و فطانت اور محنت شاقہ و لگن سے اساتذہ کا دل جیت لیا، اور اساتذہ کرام بھی آپ پر شفقت و محبت فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد بارگاہ اشرفی کی خسرو آقائے نعمت صدر اللہ فاضل فخر الاماثل سید نعیم علی الدین رحمت اشرفی سے دور حدیث کیا تکمیل کے بعد صدر اللہ فاضل الرحمن نے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے عرض کیا، حضور آپ اپنے دست مبارک سے دستار باندھیں۔ چنانچہ دستار باندھی۔ رسم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اپنے وصال سے چند دنوں پہلے خانقاہ اشرفیہ آستانیہ عالیہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی پر اپنے دست مبارک سے آپ کے سر پر باندھ کر ادا فرمائی، اور سند حدیث صدر اللہ فاضل نے عطا کی۔ یہ ہیں سرکار کلاں علی رحمت و رضوان، جن کی کوئی مثال نظر نہیں آتی، وہ سرکار کلاں علی رحمت و رضوان۔ آخرکار جس عظیم البرکت عظیم المرتبت شخصیت ہر گام پر ملت کی رہنمائی فرمائی، درد و علم مصائب و آلام اٹھا کر صحیح راہ پر گامزن کیا، آپ نے پوری زندگی اعلاء کلمت الحق، عقائد و اصلاح، نصرت و مدد کے لیے وقف کر دی۔ آہ صد بار آہ، وہ وقت بھی قریب آ گیا جس کی نشاندہی آپ نے اپنے وصال سے قبل ہی فرما دی تھی۔ آخرکار اس ذات والا صفات نے اپنے مالک حقیقی سے ملنے کے لیے رخت سفر باندھ لیا، یعنی 9 رجب المرجب 1417 ہجری 21 نومبر 1996 کو اس عارف حق آگاہ نے اپنے پیچھے ان منٹ یادوں کا ایک طویل سلسلہ اجل کو لبیک کہا۔ یہ آسمان ولایت کا نیر تابہ ماہ درخشاں ہماری نگاہوں سے روپوش ہو گیا۔